وہی انہی والی ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے تاڑتا کوئی اور ہے، میں ووٹ ہوں کسی اور کا مجھے ڈالتا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے جی، بات یہ ہے اس پاکستان کا یہی سارا سسٹم کا رونا ہو رہا ہے. یہی سسٹم فیوریبل ہے ملک دشمن طاقتوں کے لیے، یہی سسٹم فیوریبل ہے اس ملک کے اندر کے ہمارے اس طاغوت کے لیے، ان حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے جنہوں نے اپنے کاروباروں کو اور اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے خاندانوں کو پالنا اور پوسنا ہے. عوام کے لیے یہ فیوریبل نہیں ہے. دھرنے میں آئے نا، عوام کے لیے یہ فیوریبل نہیں ہے. وہی کہہ رہا ہوں ایز اے پروٹیسٹ آپ آئیں سے دھرنے میں، ہم نے ووٹ دیا، بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں. تمام بھائی ہم تو کہتے ہیں ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف اکیلا عمران خان کھڑا ہے اس وقت. عمران خان کو انہوں نے ابھی پاناما لیکس کے خلاف عمران خان باہر نکلا، ساروں نے ٹانگیں کھینچ کے کہا سولو فلائٹ. خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی جی آ جاؤ. پیپلز پارٹی کو کہا، اے این پی کو کہا، قومی وطن پارٹی کو کہا، سب کو کہا آؤ تم لیڈرشپ کرو، تم قیادت کرو. لیکن پھر کیا ہوا؟ 2 مہینے ہو گئے آپ دیکھ رہے جو دادی بیڑا اور ماسی بیڑا آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ عوام کی بھی فرض بنتا ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کا بھی بنتا ہے کہ اس پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اپنا فرض پورا کرنا پڑے گا. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک خبر بریک کروں گا کہ جو خبر تو بریک ہوئی ہے لیکن اس کو پراپر طریقے سے کسی نے بریک نہیں کیا. بریگیڈیئر ایس کے نارائن ڈیفنس اتاشی ہے جناب افغانستان کے اندر انڈیا کا، وہ ایک مسلمان افغان بچی کے ساتھ نکال دیا میں بتا رہا ہوں. اس کو اس نے ریپ کیا اور اس کی پاداش میں اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. اب اس معاملے کو افغانستان اور انڈیا کی حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ دبانے کی کوشش کر رہی ہیں. میں پوچھوں گا افغانستان کی قیادت سے بھی کہ جس افغانستان کی سرزمین کو اس وقت انڈیا استعمال کر کے پاکستان کے خلاف اس کو را کو یوز کر کے طالبان اور مذہبی دہشت گردوں کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، میں افغانستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے پوچھوں گا کہ کیا پاکستان تمہارا دوست بن سکتا ہے کہ وہ انڈیا تمہارا دوست ہوگا؟ وہ پاکستان کے جس سے پچھلے 40 سالوں میں تمہارے لاکھوں مہاجرین کو 30 لاکھ اس طرح سینہ کھول کے اپنے گلے پہ لگایا ہوا ہے، وہ پاکستان کے جس نے تمہیں ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دی، وہ تمہارے سجن ہے کہ یہ انڈیا تمہارا سجن ہوگا؟ پہلی چیز. دوسری ایک چیز اور بریک کروں آپ کی اس پروگرام کے اندر. ایٹمی پروگرام پاکستان کا، اس کا 58 ارب جو ہے نا بجٹ تھا. آپ کو پتا ہے اس سال 2016-17 کا جو ہے نا کتنا بجٹ بنا ہے؟ 24 ارب روپیہ. 50% کٹ آف کر دیا گیا ہے اس نواز شریف حکومت کی طرف سے پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام پہ. اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا بھائی جان صرف اور صرف آپ کا جناب یہ جو میزائل پروگرام ہے نا یہ کم از کم جو ہے نا 250-300 ارب سے زیادہ ہے ایٹمی پروگرام. تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ سلو پوائزننگ سے عالمی طاقتوں کی اور انڈیا کی جناب خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے. اب بتائیں یہ جو 24 ارب کیا گیا ہے اس کا فائدہ اور اس کا جو ہے نا سب سے زیادہ جناب مزہ کس کو آیا؟ آپ سمجھتے ہیں انڈیا کو آیا، ڈکٹیشن پہ کیا، امریکہ کو آیا، یورپی یونین کو آیا، ٹھیک ہے جی، یورپ کے ممالک کو آیا، اسرائیل کو سب سے زیادہ اس کا مزہ آیا ہوگا، سب سے زیادہ. تو بھائی جان یہ وہ حالات ہیں کہ جو ہمارے حکمران خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے ہمارے اس ملک کو جو ہے نا ایک پیس آف پینٹ بنانے لگے ہوئے ہیں ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھوں. اور ملک دشمن طاقتیں پاکستان کے اندر بھی دندناتی پھر رہی ہیں اور غربت، مہنگائی، بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ لوگ استعمال ہونے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، ہر فرقے، ہر ادارے کے اندر سے جو ہے نا. بہت بہت شکریہ.